پھر ظاہر ہے وہ اللہ کا جواب ہمیں کیسے خشوع میں آئے گا. تو جب ہم کہہ رہے ہیں نا اللہ کے سامنے الحمدللہ رب العالمین، تو تصور کریں کہ سیم ٹائم پہ جواب مل رہا ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے بندے نے میری تعریف کی. کس کو کہہ رہا ہے؟ اللہ کے جو فرشتے اس کے ساتھ ہیں ان کو وہ بتا رہا ہے کہ میرے بندے نے میری تعریف کی اور میرے بندے نے میری ثنا بیان کی. وَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى اثْنَىٰ لِي عَبْدِي. میرے بندے نے میری ثنا بیان کی. یہ جو ثنا نماز کی ہم ابتدا بھی جو ہم کہتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک، اس کو بھی ہم ثنا کہتے ہیں. یہ تعریف ہے نا اللہ کی. وَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ، اور جب بندے نے کہا مالک یوم الدین تو اللہ فرماتا ہے قال اللہ تعالی مجدنی عبدی، میرے بندے نے. دیکھیں یہاں ہر جگہ عبدی عبدی، اللہ کہہ رہا ہے میرے بندے نے. کتنی محبت سے اللہ اون کرتا ہے ہمیں کہ میرے بندے نے مجدنی، میری بزرگی بیان کی. اور وَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. آپ یہاں پہ آپ غور کیجئے، وہ جو میں بات آپ سے پہلے کر رہا تھا. تو پھر کہتا ہے قال اللہ تعالی ھذا ما بینی و بین عبدی ولعبدی ما سأل. یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جو وہ مانگے، وہ ہے جو اس نے مانگا. یہ وہ کانٹریکٹ ہے. یہ اللہ اس کی توثیق کر رہا ہے. ہم تو کہہ رہے ہیں نا اللہ، ہم تو کہہ رہے ہیں نہیں ایاک نعبد، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ایاک نستعین. اور اللہ اس کی توثیق کر رہا ہے کہ ھذا ما بینی و بین عبدی ولعبدی ما سأل. یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جو اس نے مانگا. تو یہ ہے اس بات وہ میں جو آپ سے عرض کر رہا تھا کہ کانٹریکٹ ہے، اور اللہ نے اس کانٹریکٹ کی اب توثیق کر دی ہے. وَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ آمین. اور جب وہ بندہ مانگتا ہے اللہ سے کہ اے اللہ مجھے سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما، ان لوگوں کا راستہ جن پہ تو نے انعام کیا، ان کا نہیں جو معتوب ہوئے یا ان کا نہیں جو گمراہ ہوئے. تو یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ وہی جواب دیتا ہے قال اللہ تعالی ھذا لی عبدی، ھذا لی عبدی ولی عبدی ما سأل. یہ میرے بندے کے لیے ہے، اور میرے بندے کے لیے ہے جو اس نے مانگا. حضرات دیکھیں اس میں کیسا ایک اس کے اندر ایک ربط ہے. پہلے 3 آیات کا ربط یہ ہے کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. وہاں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے بندے نے میری تعریف کی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی. اور ایاک نعبد و ایاک نستعین کے بارے میں اللہ کہتا ہے کہ یہ میرے اور بندے کے درمیان ایک کانٹریکٹ ہے آپ، اور بندے نے جو مانگا اس کے لیے ہے. اور جو آخری چیز جو ہم مانگتے ہیں ایاک نعبد سے لے کے بعد اہدنا الصراط المستقیم سے لے کے آگے تک، اس میں اللہ کا جواب یہ نہیں ہے کہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے. اس کا میں اللہ کہتا ہے قال اللہ تعالی ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل. یہ میرے بندے کے لیے ہے، اور میرے بندے کے لیے وہ سب کچھ ہے جو اس نے مانگا یا پوچھا. اس پلڑے میں جا کے یعنی جب ہم نے کہا اہدنا الصراط المستقیم آخر تک، تو اللہ نے کہا یہ میرے بندے کے لیے. پہلی 3 چیزیں اللہ کہہ رہا تھا یہ میرے لیے، یہ میرے لیے، یہ میرے لیے، اور درمیان میں اس نے کہا یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، اور یہ سب بندے کے لیے ہیں. تو حضرات گرامی جب ہم اللہ کے سامنے خشوع اور خضوع کے ساتھ اور اپنے شعور کے ساتھ کھڑے ہو کے اس سے مانگتے ہیں، تو ہم اللہ سے جو مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ توثیق کر دی کہ جو مجھ سے کسی نے مانگا ہے وہ میرے بندے کے نے مجھ سے جو مانگا ہے یہ اس کے لیے ہے، اور جو اس نے مانگا ہے میں اس کو دیتا ہوں ولعبدی ما سأل. تو یہ وہ پوائنٹ ہے جو ہم ہر نماز میں ہر رکعت کے اندر سورۃ فاتحہ جب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہم اپنے اللہ کے ساتھ اس عقد کو ریوائز بھی کر رہے ہیں، اس کی تعریف بھی بیان کر رہے ہیں. بار بار ہم اہدنا الصراط المستقیم مانگ بھی رہے ہیں، اور اللہ کہہ رہا ہے تمہارے لیے. لیکن یہ پریکٹیکل کب ہوگا؟ یہ پریکٹیکل اس وقت ہوگا جب ہم اس کی اس کتاب ہدایت کو لے کر کے ہم اس کو پڑھیں گے، اس کو سمجھیں گے، اس پہ عمل کریں گے. ماشاءاللہ یہاں میں نے دیکھا یہاں بکس پڑھی ہوئی ہیں، وہ میں نے یہ 2 بک اٹھائی بھی ہیں، اور بھی شاید ہوں گی ماجد بھائی کے پاس. یہ دیکھیں ایک ہے قرآن میرے دل میں اترے کیسے.
کیوں یہ دل میں اترنے کی بات تو ہم خود کر رہے ہیں نا، تو اب وہ طریقہ قرآن دل میں اترے کیسے؟ تو اس کتاب کے اندر وہ قرآن سے ہی اس کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ یہ قرآن کیسے ہمارے دل کے اندر اترے گا، کہ دل ہی وہ ایک گوشت کا لوتھڑا نہیں ہے، وہ جذبات احساسات کا مرکز بھی ہے، وہ پیار و محبت کا مرکز بھی ہے۔ اور یہ اس کا قرآن حکیم پروفیسر خورشید صاحب کی کتاب ہے مقصد، پیغام اور تقاضے، یہ بھی ایک چھوٹا سا کتابچہ، میرا خیال ہے 1 گھنٹہ آدمی بیٹھے تو شاید آسانی سے اس کو پڑھ لے گا۔ تو حضرات گرامی ہم پہ ہے کہ ہم اللہ سے مانگتے روز ہیں، اور اللہ بھی روز کہتا ہے کہ یہ میرے بندے کے لیے جو اس نے مانگا، لیکن اب ہمیں یہ بھی تو جاننا چاہیے کہ ہم اللہ سے مانگ کیا رہے ہیں۔ تو اللہ نے ہمیں تو قرآن ہدایت کے لیے دے دیا ہے۔ اب ہم یہاں پہ قرآن کے دروس بھی ویکلی کرتے ہیں، بائی ویکلی کرتے ہیں، لیکن یہ دروس ہم سنتے ہیں، اس سے ہماری تذکیر ہوتی ہے۔ ہم جو یہاں آ کے آپ سے بیان کرتے ہیں، ہماری بھی تذکیر اسی میں ہوتی ہے، ہم خود بھی اپنی تذکیر کرتے ہیں۔ آپ کو بیان کر رہے ہیں تو آپ کی تذکیر کے سے پہلے ہماری تذکیر ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ہم نے اس قرآن کو صرف آدھے گھنٹے سن کے اس کے بعد پھر اگلے درس تک کا انتظار نہیں کرنا، بلکہ ہم نے اس کو پڑھنا ہے۔ اور اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ قرآن کی ایک آیت کو سمجھ کر پڑھنا 100 رکعت نماز پڑھنے سے افضل ہے، بہتر ہے۔ قرآن کی ایک آیت کو سمجھ کر پڑھنا، یعنی سمجھ کر پڑھنے سے مراد یہاں اس کا سمجھنا اور اس پہ عمل کرنا بھی ہے۔ تو 100 رکعت نماز، اب 100 رکعت نماز میں ہم کم از کم 1000 آیات پڑھتے ہیں۔ کیسے؟ 7 آیتیں تو ہماری سورۃ فاتحہ کی ہو جاتی ہیں، اور 3 آیات اگر ہم پڑھیں نہیں تو ہماری رکعت پوری نہیں ہوتی، کم از کم 3۔ تو 7 + 3 10، تو 10 کو 100، اس کا مطلب 1000 آیات ہم تلاوت کرتے ہیں، تلاوت۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آیت کو اگر تم سمجھ کے، یعنی تدبر کر کے پڑھو اور اس پہ عمل کی کوشش انسان کرے، تو وہ 1000 آیات کی تلاوت سے بہتر ہے۔ اس کا مطلب تلاوت کا درجہ گھٹا نہیں ہے، وہ کبھی نہیں گھٹتا۔ تلاوت کا اپنا درجہ ہے کہ جس نے الف لام میم کہا تو اس کو یہ 3 حروف ہیں، یہ ایک لفظ، ایک حرف نہیں ہے، اس کو 30 نیکیاں ملیں گی، تو وہ اپنا درجہ ہے۔ لیکن آپ یہ جان لیجئے کہ اصل درجہ اس قرآن کو سمجھنا ہے اور اس پہ عمل کرنا ہے۔ حضرات گرامی، یہ نماز جو ہے، ہو گیا ٹائم، بس آخری 2 منٹ، جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو یہ دیکھا ہم نے، یہ جو سورہ ہے اس کے اندر نماز کی روح ہے، یہ روح نماز ہے، اور وہ تبھی ہے جب اس کا ہم شعور حاصل کریں۔ اور پھر اس نماز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ الصلاۃ معراج المومن، صلاۃ جو ہے معراج المومن۔ معراج کہاں سے ہے؟ معراج تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج جو تھا وہ اللہ سے ملاقات تھی، اللہ سے ملاقات تھی عرش بری پہ۔ تو مومن کی معراج ہے، نماز ہے، تو وہ معراج کیا ہے؟ تو وہ گویا اللہ سے ملاقات ہے۔ تو ہماری ہر نماز کی ہر رکعت اللہ سے ملاقات ہے، اور اس کا جو بہترین مقام اللہ سے ملاقات کا وہ سجدہ ہے۔ اللہ کی ملاقات حضور سے اوپر تھی، ہماری ملاقات، ہماری جب پیشانی زمین پہ ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ، اللہ اعلیٰ کی پاکی بیان کرتے ہیں، سبحان ربی۔ تو وہ ہماری نماز کی معراج ہے۔ حضرت گرامی، ہم اس کو صرف ایک روٹین میں سجدہ کیا، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، اللہ اکبر، ختم ہو گیا، السلام علیکم، السلام علیکم۔ ایسا نہیں ہے، یہ معراج نہیں ہے، یہ ادائیگی ہوگی، یہ ہم نے ادائیگی کر دی ہے، اللہ قبول کرنے والا ہے، وہ اس پہ ہم کوئی بات نہیں کرتے، وہ قبول کرنے والا ہے۔ آپ کی طرف سے فرض ادا ہو گیا، ساقط ہو گیا آپ سے فرض، لیکن اس کی جو معراج ہے وہ حاصل نہیں ہوئی۔ معراج یہ ہے کہ ہم یہ جب پڑھ رہے ہیں نا تو ہم استحضار کریں اس بات کا کہ ہم اللہ کے سامنے ہیں، اللہ ہم سے بات کر رہے ہیں۔ اور جب ہم سجدے میں جائیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے علاوہ بھی ہمیں بہت سی دعائیں بتائی بھی ہیں کہ آپ سجدے میں ہو تو یہ بھی اللہ سے کہا کرو۔ علماء کہتے ہیں کہ آپ کوئی بھی ایسی دعا جو قرآن میں بھی آتی ہے اور جو سنت سے ثابت ہے، آپ اس کو فرض نماز کے سجدے میں اللہ سے کہہ سکتے ہیں۔ اور نفل نماز میں تو علماء نے کہا کہ آپ کوئی بھی دعا جو ہے نا، بے شک اپنی زبان میں بھی آپ کر لیں اس سجدے میں، جو تہجد کی نماز پڑھتے ہیں یا نوافل پڑھتے ہیں تو وہ آپ کریں،
چونکہ وہ اللہ کا وہ آپ کے ساتھ وہ کانٹیکٹ جو ہے نا وہ بہت کلوز کانٹیکٹ ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ یہ بھی کہا کرو سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، یہ بھی کہا کرو سبحانک اللہم و بحمدک، یہ بھی کہا کرو اللہم اغفر لی. آپ اپنے والدین کے لیے دعا کریں اللہم اغفر لی ولوالدی رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کلمہ یہ سکھایا کہ یہ سجدے میں کہا کرو یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے پلٹنے والے ہمارے دل کو ثابت قدم کر دے دین پہ، ثبت قلبی علی دینک. اور پھر ایک اور ہے اس کے ساتھ ملتا جلتا ہے یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک، کہ ہمارے دل اپنی طاعت کے اوپر جو صرف کر دے یعنی قائم کر دے. اور اس کے علاوہ بہت سی دعائیں، ایک بڑی خوبصورت دعا ہے اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لی شأنی کلہ لا الہ الا انت. اے اللہ میں تیری رحمت کی امید کرتا ہوں، رحمتک ارجو، اور مجھے میرے فلا تکلنی الی نفسی میرے نفس کی طرف نہ چھوڑ دینا، ایک آنکھ جھپکنے کے ٹائم جتنا بھی مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کرنا. فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لی شأنی کلہ، اور میرے سارے مسئلے حل کر دے. اصلح لی شأنی کلہ لا الہ الا انت. حضرات گرامی، یہ وہ چیز ہے جو ہم اس شعور کے ساتھ اور اس خشوع کے ساتھ جب اللہ کے سامنے جاتے ہیں تو یہ روح نماز ہم جب اس کو اختیار کرتے ہیں تو یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہماری ملاقات ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے ملاقاتیوں کو کبھی بھی اگنور نہیں کرتا، وہ ان کو نوازتا ہے. ہم اگر کسی کے گھر میں چلے جائیں، ہم انسان کسی کے گھر میں چلے جائیں تو وہ اپنے مہمان کا اکرام کرتا ہے، اور جب ہم اللہ کے گھر میں اللہ کے پاس چلے جاتے ہیں ملاقات کے لیے تو اللہ کیسے ہمیں نوازے گا نہیں. ہم کسی انسان کے پاس چلے جائیں تو وہ اپنی بساط کے مطابق شرماتا ہے کہ میں خالی ہاتھ کیسے، یار میرے بھائی یا دوست ہے آپ آگے کہہ رہے آپ کو خالی ہاتھ بھیج دیتا ہوں. تو اللہ کیسے ہمیں خالی ہاتھ بھیج سکتا ہے؟ بس صرف اس شعور کی، اس خشوع کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس تذکیر کو ہمارے لیے صحیح تذکیر بنا دے. مجھے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو اس پہ بھی جو سنا ہے، جو سمجھا ہے، اس کو مزید سمجھنے کی، مزید پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. مجھ سے کہنے میں اگر کوئی غلطی ہوگی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے ذہنوں سے معاف فرما دے اور معاف کرے. اللہ تعالیٰ ہمارے مسائل حل فرمائے اور مشکلات دور فرمائے، اور اللہ ہمیں وہ خشوع اور خضوع عطا فرما دے جو اس نماز سے مطلوب ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.